اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ تو آج ایک اور بات جو مزید میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ باطن جو ہمارا اندر ہے جو وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے بولتا ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن ایسے پڑھنا ہے ہمیں کہ اس کا نزول ہم پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نیت سے یا اس اپنی کیفیت اندر ہماری ایسی ہونی چاہیے، تو پھر ہمیں قرآن سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ اصل مبارک گھڑی اور اس زندگی میں کامیابی تب ہے جب من یعنی کہ حقیقی انسان نفسی انسان سے مخاطب ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ مخاطب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل کامیابی ہے انسان کی اس دنیا میں۔ راستے سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ پتھر اٹھا دیا، پتھر پڑا ہے تو پتھر ہم نے راستے سے ہٹا دیا، یہ جان کر اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی شے کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں نے گھر کا دروازہ کھڑکانے والے سوالی کی مدد کی، ٹھیک ہے، کسی سوالی کو کچھ پیسے دے کے، کچھ کھانا کھلا کے جو رب نے ہمیں توفیق دیا ہو، ٹھیک ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچائے، ٹھیک ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے گا تو اللہ عز و جل اسے جنت کے پھل کھلائے گا، ٹھیک ہے، اور جو کوئی مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ عز و جل اسے پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ ایسی چھوٹی بڑی نیکیاں کر کے انسان کو بڑی ہی دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے نیک کام کیا اور ہم نے نیکیوں میں نیکوکاروں میں ہمارا شمار ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو تو بس ایک بہانا چاہیے اپنے بندے کو بخشنے کا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ خیالوں کا خوشگوار ماحول چل ہی رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی ہمارے کانوں میں، ٹھیک ہے، تو کانوں میں ہمارے اذان کی آواز پڑی۔ اس وقت ہم کسی دنیاوی ضروری کام میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے، وقت بڑا ہی کم ہے، جلدی جلدی کام کر کے جمع کروانا ہے، یا کسی جگہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سردی یا سخت بستر سے رضائی سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ہمارا سستی سے تھکن سے محسوس ہو رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اب اصل میں اذان کی آواز کو نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے، خود کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہ نیک راستے پر ہی تو چل رہے ہیں، جو نیک چھوٹے چھوٹے اعمال ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نماز بھی پڑھیں تو اللہ جانتا ہے ہماری نیتوں کو اور ہماری مصروفیات کو، نیک اعمال کو جو بظاہر ہمیں نیک اور کافی لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ خود جو کلامی جاری ہے یا جاری ہوتی ہے، جاری تھی کہ من کے اندر سے اب آواز آئی، ایک اور آواز سنائی دے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ مومن اور کفر کے مابین یا کافر کے مابین صرف اور صرف ترک نماز کا ہی فرق ہے، ٹھیک ہے، جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ بندہ مومن اور شرک کے درمیان صرف نماز ہی کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر مسلمان اور کافر میں اگر کوئی واضح فرق موجود ہے تو وہ ہے صرف اور صرف نماز کا مطلب، ٹھیک ہے، نماز، ٹھیک۔ تو مطلب یہ کہ جو میرا فکر دلانے اور مقصد جو ہے ہمارا موضوع کا وہ یہ ہے کہ مسلمان جو اضافی اعمال یعنی عمل جو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نیک بن کے یا نیک کہلوانے کے حوالے سے، تو وہ نماز، ورنہ جو اضافی اعمال ہیں، جو اگر نماز نہیں پڑھے اور اضافی اعمال کیے جا رہے ہیں، عمل جو کر رہے ہیں وہ ہے نماز، ورنہ غور کریں تو سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ ہمیں انسانیت کے نیک اعمال جو ہے اللہ کی خدمت پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے، مالی امداد کے ذریعے کافر مسلمان سے زیادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو جانوروں کو بھی بچاتے ہیں مشکلات سے، جانوروں کو بھی جان سے بچاتے ہیں، تو مشکل میں ہوں جو جانور کہ انسانوں کو بھی اپنے ملکوں میں وہ ایسے معاشرتی سہولیات دے رکھی ہیں انہوں نے کہ اگر کوئی مسلمان بھی ان کے ملک میں جا کر سیٹ ہونا چاہے تو سیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے کہ اس کے رسول، اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ نیک عمل کرو،
ٹھیک ہے. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 43. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ٹھیک ہے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 63 ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوط طریقے سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے، اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول و قواعد ہمیں بتائے ہیں، تربیت کی ہیں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اصولوں پر عمل کرتے ان کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے رکھتی ہے یا دکھایا ہمیں. ٹھیک ہے. سورہ محمد آیت نمبر 17 ہے. اور جو راستہ پر آ گئے ہیں اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہیں پرہیزگاری عطا کرتا ہے. یعنی پہلے اللہ کے راستے پر آنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ کہ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے انہیں خرچ کرتے ہیں. پھر دیکھیں سورہ محمد آیت نمبر 24. پھر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ قفل یعنی تالا یا اس طرح کی کوئی چیز. ہم نیک عمال تو کر رہے ہیں، وہ عمل جو ایک کافر بھی کرتا ہے، تو فرق کیا بچا ہے؟ وہ صرف نماز کا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جیسے ایک نماز پڑھ لی فجر کی تو عشاء تک وقفہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور خود کو ایویں تسلیاں دیں گے کہ بڑے نیک عمال کی ہیں جی، سارا دن نماز رہ بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اس طرح اگر مغرب کی نماز ادا کر دی تو صبح کی نماز نیند کی وجہ سے رہ جائے گی، فجر کی نماز ادا نہیں ہو سکے گی. اس بات سے ہماری ان عادات کو جو ذہن میں لاتے ہی پھر ایک خوبصورت اور انداز میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، جو یہاں پہ اس موضوع کے حوالے سے اس منزل پہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے. صحیح حدیث ہے، روایت کے جو ہے مسلم بخاری سے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیک اعمال کی طرف لپکو. ٹھیک ہے. ان فتنوں سے پہلے جو سخت تاریک رات کی طرح کے ہوں گے. حالت یہ ہوگی کہ آدمی کے جو ہے صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت جو ہے وہ کافر ہوگا، اور اگر شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہوگا. تو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے دین بیچ دے گا. یہ صحیح حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم بخاری کے. ٹھیک ہے. تو اب الفاظ پر غور کریں لفظ بہ لفظ حدیث کے. کیا یہ اس زمانے کی بات ہے یا اصحاب کے لیے بیان ہوئی ہے، اصحاب رضوان اللہ اجمعین کے لیے؟ یہاں جو تربیت کی جا رہی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تربیت فرما رہے ہیں کر کے ہماری، اور خوبصورت انداز سے نصیحت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور خبردار بھی، وارننگ بھی دے کر سمجھایا بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. غور کریں، غور کرنے سے سمجھ آتی ہے. تو تم لوگ نیک اعمال کی طرف لپکو ان فتنوں سے پہلے جو سخت رات، جو تاریک سخت رات کی طرح زمانے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسلام کی تاریخ اگر جانتے ہیں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وہ زمانہ حال ہے جس میں ابھی ہم موجود ہیں، جو وقت ہم پہ چل رہا ہے، جو زمانہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے اعمال پر غور کر لیں، حقیقت ٹھیک طریقے سے آپ کو واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ ہماری نمازیں یا ایک آدھ نماز جو ٹھیک سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہاں فقہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ نیت کی بات ہے. ہمارے ساتھ اس نماز کا تعلق جتنا ظاہری ہے ہمارے وجود سے، اس سے کئی زیادہ تعلق اس کا جو ہے ہمارے اندر باطن کی دنیا سے ہے، یعنی ہماری اپنی اندر کی دنیا سے ہے. ٹھیک ہے. جو ہر انسان کی، مسلمان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس عمل نماز کا تعلق ہمارے باطن، نفس، روح سے، قلب سے جڑا ہے. ٹھیک ہے. اور نماز ہمارے باطن، نفس سے لے کر روح تک کو پاک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب غور کریں جو ساری کی ساری زندگی ظاہری نمازیں یعنی دکھاوے کی نمازیں، جو سجدے صرف ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے یا فائدے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں، اور باقی زندگی کے تمام معاملات ویسے کے ویسے ہی رہیں، ان پہ توجہ نہ دی گئی ہو. ٹھیک ہے. تو آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں.